بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ احتجاج ہونے سے پہلے ہی کامیابی حکومت نے کیا ہے کہ تمام نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں چھٹی دے دی ہے۔ احتجاج تو جمعے کے روز ہونا تھا، لیکن اس سے ایک دن پہلے ہی رات گئی نوٹیفیکیشن آ گیا پنجاب حکومت کی طرف سے کہ تمام تعلیمی ادارے سرکاری بھی اور نجی بھی بند کر دیے جائیں گے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کل تحریک انصاف نے بھی احتجاج کی کال دی ہوئی ہے ضلعی سطح پر، اور اس کے علاوہ طلبہ 4 دن سے احتجاج پر ہیں اور لگ رہا تھا کہ اگلے دن بھی وہ احتجاج پر نکلیں گے اور تحریک انصاف بھی احتجاج میں ہوگی اور یہ ایک نیا مسئلہ بن جائے گا، دونوں طاقتیں اکٹھی ہو جائیں گی، طلبہ بھی اور تحریک انصاف بھی۔ اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ تو ہوا یہ کہ اس سے پہلے کہ دفعہ 804 لگتی ملک میں جو کل لگنی ہے، اس سے پہلے دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، اور حکومت نے ایک دفعہ پھر وہی حرکت کی ہے جو ہم نے پہلے دیکھا کہ جڑواں شہر جس طرح بند کیے گئے اور کئی دن تک بند رہے، اس کے بعد پھر شنگھائی کانفرنس ہوتی ہے، پھر بند رہتے ہیں۔ اب راولپنڈی کے شہری ایک دفعہ پھر اذیت میں ہوں گے کہ پھر جناب سکول، کالجز، تعلیمی ادارے سب بند ہوں گے، یہ حال ہوگا۔ کئی دن تک بندش رہی ہے جڑواں شہروں کی، اب پورے پنجاب میں ہی تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ خوف یہ ہے کہ طلبہ پھر بھی نکل رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ مریم نواز صاحبہ کی حکومت سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پرچے بھی دیے گئے ہیں، صحافیوں کے خلاف بھی پرچے ہیں، سینکڑوں گرفتاریاں ہیں۔ راولپنڈی پولیس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 250 تو ہم نے کر ڈالی ہیں اور پتہ نہیں کس کس نے کی ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اور اب پنجاب حکومت کا کل تمام سرکاری نجی کالجز اور یونیورسٹیز میں چھٹی کا اعلان۔ صرف یہاں تک نہیں رکی پنجاب حکومت، مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ نہیں، دفعہ 144 بھی لگانی ہے۔ حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں 2 روز کے لیے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اب یہ ہر گھر میں پنجاب کی یہی خبر ہے، والدین پریشان کہ آخر ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ جی بس احتجاج نہ ہو، اور اس کے لیے پورے پنجاب میں جناب حکومت نے اعلان کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے۔ لے جی، یونیورسٹی اور کالجز میں چھٹی کا اعلان آپ نے سن لیا۔ پنجاب میں کل تمام سرکاری نجی کالجز اور جامعات میں چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ویسے اس حکومت کی بھی چھٹی ہونے والی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، حماد اظہر نے کہا ہے، تحریک انصاف کے رہنما نے، کل جمعے کی نماز کے بعد ملک گیر احتجاج شروع ہوگا، ہر ضلع میں یہ احتجاج ہوگا، مقامی تنظیمیں ایک مقام کا اعلان کریں گی، بڑے شہروں کا مقام کا اعلان میری جانب سے ہوگا۔ کوئی پاکستانی کل گھر نہ بیٹھے، ان بے شرم حکمرانوں کو، ان کی فسطائیت کو ختم کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس پر شہباز گل کہہ رہے ہیں مریم نواز اور کنبے کو اب استعفیٰ دینا پڑے گا، عوام ان سے تنگ آ چکے ہیں، عمران خان ان کے گھر کی عورتوں اور تمام بے قصوروں کو آزاد کرانا ہوگا۔ اگر عوام یا سٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں تو ریاستی اداروں کو ان پر تشدد سے باز آنا ہوگا۔ اب عوام تنگ آ چکی ہے، اب مزید ظلم سہنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی میڈیا میں بہت کچھ ہوا، بہت کچھ کہا گیا، یعنی صحافیوں کی طرف سے، اور ان کو اب مقدمات کا سامنا ہے، تو اس پر اشر باجوہ نے کہا ہے کہ جو مین سٹریم میڈیا نے جو کچھ لکھا ہے اس سارے واقعے پر، اشر باجوہ بڑے زبردست اسٹیٹسٹیشن ہیں اور سوشل میڈیا پر اتھارٹی ہیں سٹیٹس اکٹھے کرنے پر، انہوں نے مختلف مین سٹریم میڈیا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، جو پیمرا کے لاز کے اندر آتا ہے، ان کے سوشل میڈیا سے یہ ٹائٹل اٹھا کر لگائے ہیں کہ جی یہ پی جی سی میں شرمناک واقعہ، طلبہ درد سے بے حال، طالبہ درد سے بے حال، یہ کالج کی طالبہ سے سیکیورٹی گارڈ اور وین ڈرائیور کی مبینہ زیادتی۔ یہ دیکھیں کس طرح کے بنت ہوا، ہوس کا شکار، طلبہ سراپا احتجاج اور یہ سب کچھ، یہ ویڈیو ثبوت ڈیلیٹ، یہ واقعات تہلکہ خیز، اور لاہور کالج میں دلخراش واقعی کی اصل حقیقت، بیسمنٹ میں لگے سی ٹی وی کیمرے نے سب سچ بتا دیا۔ یہ مین سٹریم چینلز ہیں جن پر یہ ٹائٹل لگے ہوئے ہیں، متاثرہ طالبہ خاموش ہو گئی یا کروایا گیا، یہ سب باتیں، اور لاہور کے منوف کالج میں طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی، سی ٹی وی کی حقیقت، گارڈ کیا کرتا رہا، اور یہ سب باتیں آپ دیکھیں نا، یہ ٹائٹل تو مین سٹریم میڈیا پر لگے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ کیا صرف صحافی زیر عتاب ہونے چاہیے، یا یہ جنہوں نے ٹائٹل لگائے ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ لگتا ہی ہے کہ اس چکر میں یہ بھی ہوا ہے کہ جو حکومت کے مخالف بات کرتے تھے صحافی، ان کو بھی بیچ میں جناب کر کے ان کے خلاف مقدمات، عمران ریاض، سمی ابراہیم، عمر دراز گوندل، شاکر محمود اوان، اور ایک لمبی فہرست ہے، رپورٹرز بھی اس میں شامل ہیں، ان سب پر مقدمات کر دیے گئے ہیں۔ راولپنڈی پولیس کہہ رہی ہے طلبہ کے احتجاج کا معاملہ ویڈیو سے شناخت کر کے 100 مزید افراد گرفتار۔ اب تک گرفتار افراد کی تعداد 250 ہو گئی۔ گرفتار افراد میں غیر طلبہ عناصر بھی شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق غیر طلبہ عناصر نے مذموم مقاصد کے لیے احتجاج کی آڑ میں توڑ پھوڑ کی۔ اچھا، یہ بڑا زبردست پولیس نے اور پولیس افسران نے ہر بار دیکھا ہوا ہے کہ طلبہ ہوں گے اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن یہ جب غیر طلبہ عناصر اس لیے ڈالا ہے کہ تحریک انصاف
اس کو بیچ میں ضرور لانا ہے. اس سے مریم نواز صاحب بھی خوش ہوتی ہیں کہ اچھا ہاں یہ تھا. اور ابھی بھی دیکھا آپ نے اس احتجاج میں بھی تحریک انصاف کا بھی پھر ساتھ نام لیا گیا. ابھی میں دیکھ رہا تھا بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, بچیاں, وہ ایک کلپس شیئر کر کے, اور ان میں ایسے جذباتی جملے ہیں کہ وہ کوئی بھی وہ جملے سنے گا تو ظاہر ہے کہ وہ جذباتی ہو جائے گا. اب اس کو بیٹھ کر بچوں کے ساتھ معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی مریم نواز کے استعفے تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا اور کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکتا جب تک مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے, کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے. جی طلبہ اس طرح کے اعلانات کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج اعلان کر دیا کل چھٹی ہے کہ طلبہ نکلے ہی نہ, والدین ان کو گھر سے بھیجے ہی نہ کہ جی چھٹی ہے تم کیا کرنے جا رہے ہو, کیونکہ بچے جائیں گے تو پھر احتجاج ہوگا. اور یہ بات صرف اس کالج تک محدود نہیں ہے جہاں کہا گیا جی یہ کہ واقعہ ہوا مبینہ طور پر, یہ سارا کچھ ہوا جس پر حکومت کہتی ہے ہوا ہی کچھ نہیں. تو یہ تو اب سرکاری تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے, سب بند کر دیے کہ یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے احتجاج, اس خوف سے کہ پھر وہ تحریک انصاف کا بھی ساتھ ہو جائے گا اور ہم کیسے کنٹرول کریں گے. تو دفعہ 144 بھی لگاؤ تو یہ دفعہ 804 لگ جاتی ہے جب تحریک انصاف نے احتجاج کرنا ہو. لیکن پچھلی دفعہ جو احتجاج تھا کہ 15 کو ہم نکلیں گے, عمران خان سے ملاقات نہ کروائی گئی, پھر وہ یہ ہوا سرکاری ڈاکٹر گئے, اس کا راز بھی کھول دیا ہے تحریک انصاف کے رہنما سلمان قراجہ نے. وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. لیکن سینئر صحافی جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فروغ نسیم ہیں اصل مسودہ ان کا ہے. نصرت جاوید صاحب نے یہ اپنے پروگرام میں پبلک نیوز پر یہ بات کی, پبلک ٹی وی پر, کہ مبینہ طور پر فروغ نسیم کا بنایا ہوا اصل مسودہ نواز شریف کو بھی نہیں دکھایا گیا. تو اصل انہوں نے تیار کیا ہے, اصل طاقتوں کا جو مسودہ ہے اصل وہ چیز ہے. یہ سب ایسے ہی لگے ہوئے ہیں اپنے روزگار میں نوکری پوری کرنے. دوسری طرف جناب 15 اکتوبر کا احتجاج ملتوی کرنے کے لیے دوست ممالک جنہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کرنا تھی کے سفارتکاروں نے درخواست کی تھی, جس کے بعد احتجاج ملتوی کیا گیا. سلمان قراجہ نے بات کی ہے. اب وہ دوست ممالک تو اب کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ نے ہماری درخواست پر احتجاج ملتوی کیا, بہت شکریہ, اب آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, کیونکہ شنگھائی کانفرنس تو ختم ہو گئی, اس میں جو دوست ممالک آئے تھے ان کے مندوبین تو واپس جا چکے ہیں. اب یہ اتنی شرمناک بات ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس کے بعد جس میں کچھ بھی ضمیر جیسی کوئی ہلکی سی بھی 1% بھی زندہ ہونا, وہ منہ نہ دکھائے, وہ کہے کہ ہم یہ آئینی ترمیم کر ہی نہیں رہے, شرم سے مر جائیں. بی این پی مینگل کی سینیٹر نسیمہ احسان چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہونے پر سینٹ اجلاس میں رو پڑی. اختر مینگل کل ہنگامی طور پر پاکستان واپس آ رہے ہیں, شاید وہ بیان دیں کہ جی ہماری خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہو جائے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بلوچستان سے تعلق ہے. اور اب یہ کہا گیا کہ جی اختر مینگل نے کہا کہ ان کی خاتون سینیٹر ہیں, ان کے بیٹے کو لاپتہ کر کے اغوا کر کے ان سے ووٹ ڈلوانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور یہ رو بھی پڑی ہیں, سینٹ کے اندر رو پڑی ہیں. میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم پر دباؤ ہے. تو اس کے علاوہ اب خود کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی بات سنی تو میں اور سنتا تو 2 منٹ بعد رو پڑتا, یہ کیا ہو رہا ہے. تو کامران مرتضیٰ صاحب سے میری درخواست ہے کہ پھر فضل الرحمان صاحب سے کہیں کہ سب بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ, اور ایسے تو ترمیم نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طرح کی, بعد میں کر لیں, کہیں یہ تو حرکتیں نہیں ہیں. اچھی ترمیم بھی ہو رہی ہے, مولانا صاحب بھی جس ترمیم کو چاہ رہے ہیں بے شک وہ ہو, اس طرح مولانا صاحب ووٹ ڈلوانا پسند کریں گے تو روک دیں پھر اس کو. اور یہ دیکھیے کامران مرتضیٰ صاحب کی سٹیٹمنٹ, نسیمہ احسان سے بات کر رہا تھا, یہ تقریباً رونے والی تھیں, 2 منٹ مزید کھڑا ہوتا تو میری آنکھوں سے آنسو گر جاتے. پاکستان کو چلانا ہے تو ایسے ووٹ نہ لیں, عقل اور دلیل کی بنیاد پر ووٹ دیں. اختر مینگل کو اعتماد ملیں, سینیٹر قاسم رونجھو سے بھی ایسا ہو رہا ہے. کامران مرتضیٰ, یہ ہے اس ملک کا حال, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح سے ووٹ لیے جا رہے ہیں, بہو بیٹیوں کو لاپتہ کر کے, ماؤں کو لاپتہ کر کے, ان کے بچوں کو اٹھا کر. کہیں صاحبزادہ حامد رضا کہہ رہے ہیں کہ جی 12 سال کے بچے کا جسم نوچ کر پلاس سے اور اس کی ویڈیو لائیو دکھا کر اس کی ماں کو, تو کہتے ہیں کہ جی ووٹ لینا ہے. تو یہ سوچیے آپ, یہ ہو رہا ہے. سلمان قراجہ صاحب نے ایک اور بات کر دی ہے, بیرسٹر گوہر کا سرکاری میڈیکل رپورٹ پر اطمینان کا بیان ان کا ذاتی بیان ہے, ذاتی رائے ہے, پارٹی اس کو تسلیم نہیں کرتی. لے جی, چیئرمین کے بیان کو بھی پارٹی تسلیم نہیں کر رہی. اور اب سن لیجئے کہ کیوں احتجاج 15 تاریخ کو نہیں کیا گیا. ہمیں مختلف ایمبیسیز سے, دوست ممالک کی ایمبیسیز سے, وہ ممالک جنہوں نے یہاں شرکت کرنی تھی ایس سی او کے اجلاس میں, ان کی جانب سے درخواستیں ہوئیں, وصول ہوئیں کہ آپ یہ احتجاج نہ کیجیے 15 کو.
اب یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا حکومت میں قریبی تعلق رہا ہے، ہم ان کو پاکستان کا خیر خواہ سمجھتے ہیں، اور آئندہ بھی وہ کہہ رہے ہیں جب وزیر اعظم بنیں گے عمران خان تب بھی ہم نے ان سے تعلقات تو رکھنے ہیں. آئندہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی حقیقی حکومت عمران خان صاحب کے تحت پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. ہم نے ان لوگوں سے، ان ریاستوں سے آئندہ بھی معاملہ رکھنا ہے. ان کی درخواست کو ہم بیک جنبش قلم مسترد نہیں کر سکتے تھے. یہ بھی ایک واقعہ تھا جس کو ہم نے سامنے رکھا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جن ممالک کی بات کر رہے ہیں 15 تاریخ کو کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اس وجہ سے جو احتجاج ہے وہ ملتوی کیا گیا، اب وہ کل کے دن جمعے کے دن کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف یہیں تک ہے، یا جب گنڈا پور صاحب آئے تھے اور ڈی چوک قریب پہنچ کر اور پھر وہ خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے اور وہ اب تک راز ہے کیا ہوا، اور ہم پچھلی ویڈیوز میں ذکر کر چکے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ بات بنی ہے اور چیزیں سامنے آ جائیں گی، تو کیا اس میں بھی وہاں جو ملاقاتیں ہوئیں، جو چیزیں طے ہوئیں، ان میں بھی کیا انہی دوست ممالک کا ہاتھ ہے؟ اور آنے والے دنوں میں کیا پھر عمران خان کے کیسز ہوں اور جو کچھ اس وقت جبر تشدد ہو رہا ہے یا جو بھی آگے منظرنامہ ہونا ہے، اس کو سلجھانے میں کیا ان ریاستوں کا ہاتھ ہے؟ یہ آنے والے دنوں میں چیزیں صاف نظر آ جائیں گی. ہمارا تجزیہ یہی ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے. اب یہ دیکھیے، حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے نہیں. کل رات کو رکن قومی اسمبلی زین قریشی کی اہلیہ کو 11:30 بجے رات کو ... جب عمر ایوب نے یہ بات کی کہ شام قریشی صاحب کی بہو کو اور زین قریشی کی اہلیہ کو 11:30 بجے رات کو یعنی لاپتہ کیا گیا اور سب کچھ، اور سلمان راجہ پریس کانفرنس میں بتا چکے ہیں، ان کو کہا گیا جی آپ کو اس لیے لاپتہ کیا ہے کہ معاشی ترقی ملک کی چاہیے. اس کے بعد قومی اسمبلی کی لائیو ٹرانسمیشن میں تکنیکی مسئلہ آ گیا. یعنی عمر ایوب جب بول رہے تھے تو پھر لائیو ٹرانسمیشن میں تکنیکی مسئلہ تو آنا ہی تھا، جب وہ یہ سارے باتیں بتا رہے تھے. تو یہی ہوتا ہے جی اس ملک میں. 15 اکتوبر کا احتجاج ملتوی کرنے کے لیے دوست ممالک جنہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کرنا تھی، سفارت خانوں نے درخواست کی تھی، جس کے بعد احتجاج ملتوی کیا گیا. سلمان راجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں آپ کو سنوا چکا. یہ بڑا دلچسپ ہے. فیصل واڈا صاحب سے سوال ہوا آئینی ترمیم کون لا رہا ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ یہ سوال سنبھال کے رکھو، پرسوں کر لینا. یہ جو آئینی ترمیم جو ہے سیاسی جماعتوں کی منشا کے حساب سے یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. یہ سوال یاد رکھنا، پرسوں کر لینا. ویسے یہ جو حکومت میں سیاسی جماعتیں ہیں ان کی اوقات فیصل واڈا صاحب بڑے اچھے طریقے سے ویسے بتا دیتے ہیں. آخر میں جناب اسما شرائع صاحبہ کہتی ہیں آئینی ترمیم آئینی عدالت نہیں، آئینی بینچ. نمبرز گیم پر جھگڑا برقرار، الیکشن کمیشن کا بڑا اجلاس کل، مخصوص نشستوں پر فیصلہ آ سکتا ہے. شبہ ہے الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کیے گئے ارکان کو دوبارہ نوٹیفائی کر سکتا ہے، جس سے حکومت کو 2/3 اکثریت مل سکتی ہے. دباؤ اور ہراساں کیے جانے کی بازگشت میں سینیٹر نسیمہ احسان آج سینیٹ کے بھرے ایوان میں رو پڑی. ڈیڈ لاک کی صورت ہے یا کنفیوژن، مگر کچھ تو ہے جو سامنے نہیں. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جے یو ایف اے کے ڈرافٹ میں آئینی بینچ ان کی تجویز میں شامل کیا گیا. اب یہ دیکھیں کیا نہیں انہوں نے کیا. الیکشن کمیشن بھی ساتھ ملائیں گے، مخصوص نشستیں لے کر جو تحریک انصاف کی بنتی ہیں، اور سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ اس پر فیصلہ دے چکا ہے. اب اس پر الیکشن کمیشن اس کی حکومت دولی کرتے ہوئے اگر ان کو سیٹیں دیتا ہے اور یہ آئینی ترمیم کر لیتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کا تو فیصلہ وہیں کا وہیں ہے، تو کیا وہ آئینی ترمیم مان لی جائے گی؟ سوال یہ بھی ہے کہ اگر یہ سب کچھ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے ٹریبونلز میں فیصلے آ جاتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کی سیٹیں تھیں جو زبردستی ان کو فارم 47 کے ذریعے جتوائی گئیں، اور اس ووٹ کے ذریعے جو آئینی ترمیم آئی وہ بھی غلط ہے کیونکہ لوگوں نے تو مینڈیٹ ان کو نہیں دیا تھا، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ بھی سوالات ذہن رکھیے گا. آنے والے دن بہت ہی ہنگامہ خیز ہونے والے ہیں. اللہ حافظ.